کہ اسلام واسطے ووٹ لینا بھی حرام تے ووٹ دینا بھی بیان کیتا سی نا میں ان دو قسطوں میں ایک قسط میں بیان کیتا ہے اس مسئلے نو حقوق نسواں پھر کیتا اچھا پھر اندر نہیں کیتا چلو اندر پھر دوہرا چھڈنا اس واسطے کہ اے انہاں مولویاں نو پہنچنی ہے یہ قسط پہنچنی ہے تاکہ انہوں نے ایک نواں مسئلہ معلوم ہو جائے جہد تو وہ اندھے رہن جی میں تنظیم چنے نے تو باہر بھی اسی طرح رہنے اس مسئلے تو بھی تو چلو یہ مسئلے بھی میں انہوں کے کن میں کڑا چھڈا سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ میں کھلم کھلا دعویٰ کرنا تو اسے دعوے تے میں قائم ہاں کہ اسلام کے لیے ووٹ دینا حرام ووٹ دے بلکہ اسلام کے لیے ووٹ دینا کفر لینا بھی کفر کیوں جو ووٹ لین دا مطلب ہے ووٹ دا مطلب ہوتا ہے کسے کو رائے لینی کہ تینوں قبول ہے یا نہیں تے اے رائے اس دے بارے لئی جا سکتی ہے کسے بندے کولوں کہ جس دے متعلق بندے نو اختیار ہوئے کہ وہ قبول کرے تے تاں وی ٹھیک رد کرے تے تاں وی ٹھیک ہے دونوں گلاں دا اس نو اختیار ہوئے او شے او گل او کم جائز القبول ہوئے تا اسلام ایک واحد چیز ہے جس دے بارے مومن نو اختیار نہیں مومن دا فرض ہے کہ جو امر ربی آوے اس نو ہر صورت قبول کرے بھاویں اس دا اختیار ہوئے تو بھاویں جب تک کوئی کافر ہے اس وقت تک وہ کہہ سکتا ہے مینوں اختیار ہے میں اسلام قبول کرا نہ کرا جدو مسلمان ہو گیا ہے جس نے اینی گل کر دیتی ہے کہ مینو اختیار ہے میں اسلام قبول کرا نہ کرا اس لیے کافر ہو جانا اس وقت غیر مسلم من مرتد ہو جانا جنہیں اینی گل کر دیتی کہ مینو اختیار ہے کہ میں اسلام قبول کرا یا رد کرا یہ اختیار ہونا چیر سی جنہ چر کافر ہے بندہ جدو مومن ہو گیا ہے اس لیے اختیار ختم ہوں ہر صورت اسلام واجب القبول ہے اس نو قبول کرنا فرض ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء پاک آپ بھی جدوں کوئی اسلام دا حکم اترتا سی صحابہ کرام تو نہیں سن پوچھتے رہے کہ تہاڈی کی رائے ہے یہ قبول ہے یا نہیں اس واسطے اسلام اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید دے اندر فرما دیتا ما کان للمؤمن ولا للمؤمنۃ ان یکون اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم فرمایا کسے مومن مرد اور عورت دا حق نہیں کسی نو اختیار نہیں اجازت نہیں مومن مرد عورت واسطے کہ اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم کہ پھر انہاں دا اپنا اختیار رہ جاوے اپنا اختیار رہ جاوے کسے معاملے دے بارے جہاں فیصلہ اللہ تعالی کر دے اس دا رسول کر دے یہ آیت صاف پہ دس دیے کہ اللہ رسول دے امر آون تو بعد کسے مومن مرد عورت نو اختیار رہ سکدا یعنی یہ مطلب یہ نکلا اس آیت مبارک نے صاف نفی فرمائی کس چیز دی ایمان دی کس تو جیڑا بندہ ہے سمجھے کہ مینو اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس تو ایمان دی نفی فرما دیتی اور ایمان اس بندے واسطے ثابت فرمایا ہے جیڑا بندہ ہے سمجھے کہ مینو اختیار اللہ دے حکم آمن تو بعد رہا مسئلہ اسلام دے اندر اگر کوئی انتخاب ہوندے سن تو پہلے نمبر تے عوامی انتخاب نہیں سن ہوندے اور دوسرے نمبر تے انتخاب شخصیت دا ہوندا سی نظام دا نہیں سی ہوندا کیا مطلب کہ یہ نہیں کہ لوگوں تانوں اسلام قبول ہے یا نہیں یہ پوچھا جاندہ سی کہ لوگوں تانوں اس اسلام دے چلاون واسطے کیڑا بندہ چاہیے
یارو کنا فرق ہے وہ زمین آسمان دا. یہ لمب لچر نے کہ ایک عالم نے جنہوں اینا بھی دین مستفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا موٹا مسئلہ نہیں معلوم ہو سکیا. وہ یہاں زمین دے اندھیا دا ہور بندہ کی علاج کرے تو کہڑی شہ علاج کرے. جہے نام مراد ایڈے جہل مرکب دا شکار ہو کہ اپنی جہالت نو بھی علم سمجھن جہاں سمجھاوے تے انہوں الٹا کھڑے کافر تے بے ایمان تے جاہل یہاں لانتیاں دا علاج ہوں کیا کرنا ہے. تسا موٹی جی گل ہے یارو ایمان نال دسو بھئی کنا فرق ہے. ایک ہے لوگوں یہ دسو تانوں اسلام قبول ہے یا نہیں. ایک یہ گل ہے یہ ہے نظام دا انتخاب کرنا. دوجی گل یہ کہ لوگوں یہ نظام تو ہے ہی ہے تہاڈا قانون تو اسلام دا ہے ہی ہے حکومت لیکن یہ دسو یہ چلاون واسطے بندہ کہڑا چاہیے. یہ شخصیت دا انتخاب ہے وہ نظام دا ہے. نظام دا انتخاب کفر ہو اور شخصیت دا انتخاب اسلام فرض. ارباب حل و عقد مجتہدین ملت متقی متدین دین دار طبقہ اس دے اتے فرض ہے کہ انج دے طریقے نال کوئی اپنا حاکم منتخب کرن. یہ ہے شخصیت دا انتخاب. کوئی مائی دلال یہ نہیں بکھا سکتا کہ علماء حقا سابقہ دوار دے وہ کٹھے ہو کے تو انہیں مشورہ کیتا ہوئے کہ آؤ یار الیکشن کرانے تو ویکھنے بھئی لوکاں اسلام قبول ہے کہ کوئی نہ. ایسی عجیب گل ہے ایڈے بے ایمان بھئی اسلام قبول ہے یا نہیں. وہ میں مثال دینا جڑا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک شریعت اسلام اس دا مسئلہ سمجھاون واسطے ہن ایمان نال دسو بھئی دودھ پلاونا بالاں نوں کہ نہیں اس دے بارے کدی ووٹ ہوئے نے یا اس دے بارے پوچھنے کا کیا مقصد ہے. جیڑی شے ہر صورت دینی کدی یہ کسے ووٹ کرانے نے کہ میاں آؤ بھائی ہاں بھائی یہ پیشاب پلاونا چاہیے گٹر دا بالاں نوں یا دودھ پلاونا چاہیے آؤ ذرا ووٹ کرو. ہاں کوئی ان ووٹ ہو سکتے ہیں. تو کفر دا قانون پیشاب ہے. نبی پاک سرکار دا قانون بمنزلہ دودھ دے. یہ کیا مطلب ہویا انہوں نے انتخاب کرانے دا مقصد کیا ہوں جنہوں پتا نہیں یہاں کا کوئی نورانی صاحب بھائی کوئی نیازی صاحب بھائی کوئی کاظمی صاحب بھائی کوئی فلانا صاحب بھائی ساری زندگی ووٹان کے پیچھے رہے ہیں. وہ میں یہاں سارا تو پوچھنا کہ مینو صرف اتنا ثابت کر دیو کہ اسلام کے بارے میں لوگوں سے یہ پوچھنا مومنوں سے یہ جائز ہے کہ تمہیں نظام مصطفیٰ اسلام چاہیے یا نہیں. اگر قرآن حدیث چ صرف اینی گل ثابت کر لین میرا سر وڈ لین. اور سجنا اسلام نے امام حسین ورگیاں تو سر منگیا تیرے تو ووٹ منگے گا. کیسی عجیب گل ہے. اسلام کا ووٹ ہاں بھائی لوگوں اسلام قبول ہے یا نہیں نورانی صاحب پوچھ رہے ہیں. اچھا میں ضمیر تے عقل دیں تو پوچھنا چلو تسی پاکستان تے آندے جی جس مقصد واسطے بنیا سی یہ تے آندے نا بھی اسلام واسطے بنیا سی. چلو ایتھے پوچھ لو بھی جدوں بن گیا تے ساری قوم ساری جیڑی پاکستان آ گئی انہیں آخیا تھا اسلام واسطے آ گئے تے اتری دے حالے کو پوچھن ڈے جی. سمجھ نہیں لگی یارو. بھائی مان لو دسو پاکستان آدھے نے اسلام واسطے بنیا ہے جہے ادھر آ گئے وہ اسلام واسطے آئے سن یا کفر واسطے آئے سن. جی اسلام واسطے آ گئے تو پھر تو ہر صورت لاگو ہونا چاہیے. لوگوں نے فیصلہ کر چڑیا چلو جی بےمانوں کے مطابق مان بھی لئیے
واسطے بنیا تو یہ بے ایمان انہوں نے منگ بھی بیٹھا بھی چاہیے کہ نہیں تو یہ ونٹے گئے تو وہ پرلے جڑے سن جہے پچھا رہ گئے وہ ہندوستان انہیں اسلام یہاں کے نظریے کے مطابق پاکستان بننے کے نظریے کے مطابق انہیں اسلام قبول نہ کیتا کیونکہ وہ ادھر رہ گئے وہ سارے غیر مسلم نے لہذا بریلی شریف میں غیر مسلم رہتے ہیں مراد آباد میں غیر مسلم رہتے ہیں اوجھا گنج میں غیر مسلم رہتے ہیں یو پی سی پی میں سب غیر مسلم رہتے ہیں جن مسلمان ادھر ہیں وہ سارے غیر مسلم نے کیوں انہیں پاکستان جائے نہیں مسلمان وہی تھی جڑا پاکستان آیا نہ مراد ڈورو وانگو انگریز نچائی رکھے یہ نچتے رہے یہ قوم دے رہبر تو پیشوا دے پیر طریقت فلان صاحب تو یہ صاحب تو وہ صاحب میں نے کہا کہ فلانے پیر فلانی صاحب نے ایسا خبردار میں آخیا میرا کہ کسی بت کا نام لوی ان بتوں کی تم پوجا کرتے رہو میں کسی بت کی پوجا نہیں کرتا میرے سامنے شریعت رسول کی بات کرو دلیل کی بات کرو یہ کوئی عیسائی مذہب نہیں یہ کوئی یہودی مذہب نہیں جنہوں کے اندر پوپاں دی پوجا پاٹ ہوئے اتے اسلام فاروق اعظم نو بھی اے عقیدہ رکھنا پیندا ہے کہ میں اگر شریعت رسول کے خلاف چلوں تو مجھے سیدھا کر دو یہ انہوں نے بھی آخنا پہنتا ہے اگرچہ وہ خلاف نہیں چلے اور نہ ہی چل سکتے تھے کیونکہ ضمانت انہوں نے دیتی ہے زبان رسالت نے لیکن اس کے باوجود انہیں امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے امتی ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ صاف لفظ چاہے کہ لوگوں میری بات اس وقت تک ماننا جب رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو اگر نہ ہو تو اٹھا کر دیوار پر مار دو ہمارے امام اعظم بھی یہی کہتے ہیں امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں امام احمد بھی یہی کہتے ہیں یہ کون نے جڑے اج دے کوئی ٹوپ کوئی کوپ کوئی جناب کھڑپینچ انہاں کھڑپینچاں نوں رکھ کے ساڈے اگے تے دلیلاں پیش کرتے پھردے جے خبردار ہمارے سامنے صرف قرآن شریعت اسلام اور فقہ کی دلیل پیش کیا کرو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور کسی کے عمل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا کہ نہیں ہے کہ شریعت بنائیے ہر ایک دے پیچھے ایسا شریعت چلائیے نہیں ایسا ہر کسی کو شریعت دے پیچھے چلانا ہے سانو شریعت جدو اجازت نہیں دینی کہ کسی مسلمان تو پوچھو تینو اسلام قبول ہے یا نہیں جب شریعت نہیں آخری شریعت آتی ہے کفر ہے تو پھر وہ نورانی پوچھے تو نورانی نو غلط آکھاں گے شریعت نہیں آکھ سکتے اگر نیازی پوچھے تو نیازی نو غلط آکھاں گے شریعت نو غلط نہیں آکھ سکتے کاظمی پوچھے کاظمی نو غلط آکھاں گے شریعت نو غلط نہیں آکھ سکتے کچھ سمجھ آئی نے کوئی نہیں آئی ہاں اللہ تعالی دے فضل نال اساں دین اسلام تو خالص چھڑیا پڑیا پیش کرنا ہے جس کے اندر یہ ملاوٹ نہ ہوئے کہ فلاں یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کرتا ہے فلاں وہ کرتا ہے ہر کسی کی گل سب پہلو شریعت دی تکڑی تے ویکھڑی سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک جو ایک نقطہ ذہن چ آ گیا اللہ تعالی نے فرشتوں تو جڑا مشورہ کیتا سی نا انی جاعل فی الارض خلیفہ شخصیت دا انتخاب سی کہ فرشتیاں دا یہ خیال سی کہ ساڈا وچوں خلیفہ رب سونے رب وحدہ لا شریک مولا مشورہ انہاں تو مشورے جڑا شریک کر کے تو انہاں تو پوچھا وہ یہ سی کہ شخصیت انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین خلیفہ یعنی زمین دی پیداوار زمین دے وچوں بڑا خلیفہ بناونا ہے اس گل دے اتنے مشورہ منگیا اللہ تعالی نے وہ بھی منگل تو بے پرواہ ذات ہو لیکن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دی ایک عظمت ظاہر کرنی سی ساری نگاہ تے نالے ساڈے واسطے بھی ایک سنت قائم کرنی سی اللہ تعالی نے تو سجنا یہ تو ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کیڑا ہوئے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام کیڑا ہوئے نظام تو ہر صورت مستفا کا ہی ہونا ہے
پر یہاں ڈورواں کا میں کی کرا، یہاں ڈورواں اللہ ہی ہدایت دے۔ یہ ڈورو ایسے عجیب نے، نہ آپ ہدایت تے نہ دوجے کو لینا دے، لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں تو دوائی لینی ہوگی تو شیعہ کول جا بہن گے، مرزائیاں کول کوئی حرج نہیں جناب، یہ ڈاکٹر بھابیاں کول جا، یہودی عیسائی سکھ ہر کسی کول دوائی لین واسطے ٹر جان گے، پر روحانیت دی دوائی جے کوئی مومن دے تو مومن کول بھی نہیں لیں۔ یہاں کا بٹھا یہ گول ہوا پیا۔ توجہ، چوتھی غرض سکولی تعلیم کو صحیح تسلیم کروانا، کیونکہ سارے مشائخ اس نو کفر سمجھتے سن۔ میں خود کاظمی دے گھر دا کاظمی دا حوالہ بعد پیش کرنا اس حوالے اس کہ کفر ہے سی بعد پہ سکولی تعلیم نو صحیح تے سارے مشائخ علماء عرب دے عجم دے مخالف سن، حتیٰ کہ اس چیز دا سر سید نے بھی اعتراف کیتا، انگریزاں بھی اعتراف کیتا کہ مسلمان ابتدان انگریزی تعلیم دے بڑے خلاف سن۔ یہ سارا لکھیا انگریزاں سوچیا کہ پاکستان بنن تو بعد کہ ہوں اگوں حکومت ہے سکولیاں دے ہاتھ، یہ کلمہ بھی پڑھ دیں تو سارے یہاں دے اپنے بنے کھڑے تو یہ یہاں سمجھتے بھی اپنے، لہذا یہاں دے ہاتھوں کام کراؤ۔ خاں جنرل ریاض آخو مدرسے جاڑو، تنظیم یہاں آخ مدرسے دی تعلیم تھوڑی، وہ جڑی ہے سکول دی تعلیم دے برابر چکی نال وچ لالچ رکھو، کنڈی تے لا گنڈویا، گنڈوئے نپن واسطے چھیتی نال ملا آن گے تے لالچ رکھ بھائی تمہوں نوکری دینے تے نوکریاں تسا ملازمت جی سکول والے لین دے تسا باہر بیٹھے رہو، تسی چٹائیاں تے گھسو، وہ کرسیاں تے بہن آؤ تو صحیح، یہ گنڈویا وکھا تے اندروں کنڈی لا کی بھئی انہوں منوا بھئی پہلوں اے سکول سارے دی ساری تعلیم نو صحیح سمجھن گے نا تے تاں برابر کرن گے نا، تے ساڈا وچوں دا چل جانا بھئی یہ ساری تعلیم نو صحیح مان لیا، جہے مدرسے دے مشائخ پہلوں مخالف سن انہاں دے نسلاں ہن موافق ہو جا۔ تو ہوں یہ آندے نے چشتی یہ غرضاں اپنے آپ چکڑیاں، میں یہ دسو تاری مت ایڈی وجی کہ تسا آندے جی یہ غرض اپنے آپ چکڑی، گل سمجھا نے اپنے آپ وہ سجنا دائی جڑا بال کٹتی ہے نا وہ اپنے آپ نہیں کٹتی، وہ اندر پیا ہوتا ہے، وہ صرف توجہ نہیں فرمائی۔ ہوں چگڑ کا پتر ہو جیڑا آکھے بھائی میاں دائی جیڑی ہے نا یہ بال ایویں کٹی آئی ہے، اندر تے ہے ہی نہیں سی، میری گل نہیں سمجھے؟ یہ میں دیسی مثال تمہیں جٹکی دیتی ہے سمجھاؤ دی خاطر، جی میں بال ماں دے پیٹ 9 مہینے دا 8 دا 7 دا تیار ہوا ہوں وہ بچ چھپی وہ صرف کٹ کے کھچ کے لے آتی، یہ کام صرف دائی دا ہی ہوتا ہے، تو وہ جان دی ہے سارے اتوں دے وہ خاطر تا کٹ کے کر کے کٹ لیا یہ ہوں ملا ان کا کوئی بیٹھا ہوے تو آخ لے بال تو ہے نہیں سی تو کتوں کڈی لے آؤں یہاں دے نال دا کوئی چگڑ ہویا جان تے وہ اترا جے بال وچ پیا تے جدو تسا بنایا برابر توجہ برابر کیتا نبی دے دین دی تعلیم نو کفر دی تعلیم دے تے لانتیو پہلے انہوں صحیح منو گے تے برابر کرو گے، جے غلط منیا تے برابر کر لگے مقصد موڑ ہے ڈرامے بعد آ کے چشتی اپنے آپ کڈی آ کسی کے حوالے جائے کو نہیں حوالہ میں تے اندروں وہ بلاوا کڈا جہاں تمہیں نہیں پتا، یہ تو آدھے نا بھی ساڈیاں یہ کرنا ہے کو نہیں تو یہ کڈی میں آنا میں یہاں کے اندروں وہ بلاوا کڈا جا خود یہاں پتا نہیں، ہاں اللہ دے فضل نال۔ اچھا اگلی 5ویں غرض رکھی انگریزاں نے حکومت نے کہ
تنظیم المدارس نو برابر کیتا اساں کاندے انگریزی تعلیم دے، تو ہوں انگریزی تعلیم دے جدو برابر کیتا اینو بھی صحیح منا لیا، تو جدو صحیح منن گے تو تعلیم دے نال جڑی تہذیب انگریزی ہے وہ تہذیب انگریزی انہوں بھی صحیح منن گے تو وہ بھی مننی پینی ہے، کیونکہ تعلیم ہے ہی انگریزی تہذیب دی، ہور انگریزی تعلیم کسی شاید کا نام ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی ساری تہذیب۔ ہاں جی، تو پھر تنظیم دے ذریعے مدرسیاں دے وچ بھی انگریزی تہذیب والنی مقصود سی کہ پہلو منا لو، پھر آخو نصاب ہے لو اے داخل کرو، جدو یہ کر لین گے تو پھر آپ تعلیم آئی تو ادھر نال ہی نصاب جڑا سا دینا اندر تہذیب ہونی۔ ہوں میں مثال ایک دینا بھائی، جیڑی مطالعہ پاکستان نے چھاپی اس دے وچ 48 صفحے دے 48 صفحے دے میں اس تحریر چ یہ پیش کیتا، لیکن انہوں ایویں پی گئے نے جویں ختم نو پی جاندے نے، ختم دا مال جویں پی جاندے نا، ان دا کوئی جواب انہوں نے لکھیا، ہاں بچ کو نہیں لکھا تحریر چ اس دا جواب۔ ہوں قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے، یہ مطالعہ پاکستان جڑا مدرسے والا ہے اس 48 صفحے تو انہوں نے لکھے۔ ہوں ایمان نال دسو کہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں ہے جی شوکت سیالوی تے انہاں مولویاں دیا ساریاں رناں دی برابر شرکت، کیونکہ ساڈیاں تو ادھر آ سکتی ہیں نہیں، سیدھی گل ہے، کیوں اپنا حوالہ دئیے؟ یہ نہ لکھے پڑھاتے پین معلوم ہوا یہاں دی آ سکتی ہیں، یہاں دیا تا کر کے میں گل پیا کرنا کہ یہاں دا ٹبر جڑا ہے نا وہ زندگی دے ہر شعبے کلینڈری پی سی او تے بہانا جی مرد بہاندے ہر پاسے یہاں دی نمبر ملاوے۔ ہوں یہ تہذیب فرنگی ہے یا اسلامی؟ ایمان نال دسو میں لکھیا بھئی یہ 5ویں غرض لکھی کہ تنظیم دے ذریعے انگریزی تہذیب وچ والنا مقصود سی انگریزاں دا مدرسے، تاکہ ملا جیڑا کوئی غیرت حیا بچائی بیٹھا ہے یا کوئی بال مسلمانوں دا دین لینا ہے بیٹھا وہ بھی یہودی رنگ چ رنگیا جاوے تے دلہ تے بے ایمان کافر بن جاوے۔ ہاں جی، انگریزی تہذیب نو صحیح تسلیم کر لو۔ آخر تسلیم کیتا دینا سورہ نے وہ جناب اپنے اس مطالعہ پاکستان دے اندر ہاں جی یہ فکرہ لکھیا، کیوں لکھیا؟ اس واسطے تسلیم کیتا ہے تو لکھیا ہے۔ ہوں جڑا بچہ پڑھتا جاوے گا وہ دل کی غیرت رہے گی تو کی ایمان رہے گا؟ ایمان نال دس جنہیں سوچیا کہ میں سبق پڑھ کے آیا زندگی کے ہر شعبے میں باجی جانی چاہیے، اس کنجر تے آدھا اس آخنا شوکت سیالوی نو ابا جی میں باجی لے چلوں ہاں، انہیں آخنا کدھر ہے؟ انہیں آخنا مطالعہ پاکستان، وہ جیڑا تو بڑا ہی انوار علوم والے آخر گے، مفتی اقبال نو آخر گے، کاظمیہ نو آخر گے باجی ڈیڈی اج چلنے اسی باجی نو لے کدے ڈیبو بس کلینڈری دی لوڑ ہے، وہ بےحودہ کہیں کا کلینڈری کی ضرورت ہے، ساڈا نک بڑھانا کی آخر گے لوگ، اگوں وہ آخے گا ڈیڈی مطالعہ پاکستان، بول گیا ڈیڈی، بول گیا ڈیڈی، اس لیے بغیر دوار بیٹھے تو ہوں نہ منن گے ملا۔ یہ غرض میں اپنے آپ کڈیے، جی میں اپنے آپ کڈیے، تو پھر داد دیو کہ مینو اینی عقل تے رب دتی ہے کہ یہودیاں دیا گورنمنٹاں لانتی حکومتاں کافراں انہاں دجالاں نے جو تہخانے لک کے غرضاں منصوبے جوڑتے رہے، رب سونے نے بغیر انہاں دی کسے کتاب پڑھ تو سانو دس چھڈیاں، سانو پھر تے سانو اتنے تک پہنچا چھڈیا ہے، سانو رب اتنے تک پہنچا دیتا ہے، سارے ذہن کے اندر بصیرت دیتی، سارے دل کے اندر روشنی دیتی کہ کافر منصوبہ بنائے مومن پہنچ جائے سواد تو پھر سنو۔ 6ویں غرض میں رکھی، 6ویں غرض میں لکھی نیت فاسد کرنا مقصود سی، کیوں کہ اسلام
دی تعلیم دا مقصد ہے خدا تعالی نو راضی کرن واسطے او دے حکماں نو جاننا، او دے احکام نو جاننا، او دے جناب جی مسائل شرائع نو جاننا، جان کے خود بھی عمل کرنا، لوکاں نو بھی دسنا، اے ہے ہاں جی تاکہ بندہ رب سونے دے احکام تے چلے، ہاں جی چل کے تے اگا مولا سونے تو جناب معافی مانگ راضی کر کے اس نو تے جنت لے لوے۔ غرض ہے کہ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ یہ ساری تعلیم دینی دا مقصد سی۔ میرے آقا ہے توجہ اور جناب میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حد تک وعید شدید فرمائی۔ آپ نے فرمایا من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا علم دین نو حاصل کرے مقصد غیر دینی واسطے اللہ تعالی واسطے نہیں کوئی اور مقصد ہوئے تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بناوے۔ اے نہ نبی پاک نے تھے سختی فرمائیے، اے نہیں سا بلکہ حضور نے جڑیاں 15 چیزاں گنوائیاں جنہاں نال عذاب امت دے دنیا چاونے سن، ہاں جی جڑیاں میں تانوں عذاب دے موضوع سناتا رہا، ہاں جی انہاں وچوں ایک حضور نے بیان فرمایا سی تو علم لغیر الدین کہ دین واسطے نہیں علم سیکھن گے، علم دین واسطے نہیں سیکھن گے۔ مفتی احمد یار گجراتی انہاں نوں مفتی احمد یار گجراتی صاحب جڑے انہاں نے میراث المناجی جڑی شرح مشکات لکھی ہے اس نوں بریلوی بھی مندن اے ملا بھی مندے ہیں تے انہاں بھی لکھیا اس حدیث تے تحت انہاں فرمایا کہ یا تے علم دین نہ پڑھے تے جے علم دین پڑھے تے مقصود ہوے سند شہرت پیسہ نوکری یہ وہ اے سب فرمایا غیر مقصد دین واسطے وے، اے خدا واسطے نہیں۔ وہ جاؤ بھائی مانو میری نہیں مننے تسا رسول دی منو، وہ رسول دی مننے وہ مفتی احمد یار دی منو۔ ہوں یہاں کی مقصد رکھیا، یہاں مقصد رکھیا نوکری پیا، انہوں پوچھو کیوں پڑھنا ہے پیا، اس فٹ آتا میں نوکری لینی ہے۔ وہ میں انہیں لانتیاں پوچھنا وہ بدماشو حضور دی امت دا بٹھا گول کر چڈیا، ظالمو جڑے بال آونے سن نبی پاک دے دین سونے نو سمجھن دی خاطر اپنے تن تے نافذ کرن دی خاطر لوکاں نو سمجھان دی خاطر اس نیت نال جڑے آئے سن تساں انہاں دا مقصد بنا دیتا نوکری پیسہ چند ٹکے، ہاں جی وہ بھی کفر تے حرام دے، وہ ایمان نال دس ہو ہن نیت نہ بدلی یا نہ بدلی۔ میں تو لطیفہ سناواں، مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب نے جامعہ نظامیہ استاد رہے، بابا پرانی گل ہے، میں انہاں کول بیٹھا تھا، میں انہاں کول یہ گل کیتی کہ حضرت چنگے جہنمی تیار کر رہے ہو، چنگے جہنمی تیار کر رہے ہو؟ انہیں آخیا کیویں؟ میں کہ حدیث پاک کہ من طلب العلم لغیر اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جیڑا اللہ دے غیر واسطے غیر اللہ واسطے دین واسطے نہیں غیر اللہ ہستے علم حاصل کرتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ ٹھکانا جہنم میں۔ میں کیا حضرت جی تے جن بال پڑھن رہے ہیں سب نوکریاں واسطے، قسم خدا دی کر کے آنا شرف صاحب نو سوائے چپ کرن دے کوئی چارہ نہیں، چپ نہ کر۔ اور استاد مولانا غلام رسول رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے، وصال کر گئے۔ مولانا سردار احمد صاحب داماد اتوں دے شیخ الحدیث سن، انہاں میں نے خود فرمایا پتر جڑا تنظیماں بنیاں کھڑیاں نہیں نا، یہ جڑا حضور نے فرمایا کہ علم غیر دین واسطے پڑھیچنا ہے، یہ اس حدیث دی فرمایا تصدیق کوئی پیچھے سامنے۔ وہ شیخ الحدیث سن، لیکن جدو ڈھڈ بندے تے حاوی ہوے نا اس لیے کوئی شے نہیں سنتا۔ ہاں یہ بڑی نامراد چیز ہے۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جڑے خدا دے آزاد بندے نا، دنیا تو آزاد نے، دنیا دی محکومی تو آزاد نے، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں،
جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو مٹھ جواں دی جس علم دا مقصد ہوئے نا وہ علم نہیں ہوتا، وہ اللہ دے آزاد بندیاں دے حق چ زہر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قتل پیا کردا ہے مومن نو جس علم دا مقصد ٹکو رہے۔ وہ میں کہا مردودو وہ تساں دے حال کیتی بیٹھے ہو، زندہ بال قوم دے آئے تساں زہر پلائی، مقصد لانتی رکھیا، ٹکر پانی تے حکومت دی نوکری، ہاں جی تے او بھی نہ مرادو حرام دی نوکری تے کفر دی نوکری۔ او ظالمو زندہ بال مردہ پر کر دیو، حالے بھی آندے ہو دین پر سکھانے۔ سمجھ نہیں جے لگی؟ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش۔ میں یہ جو مولی مینو آتے ہیں کہ وہ دہڑی منا سی اتھا دہڑی والے میں کہ وہ دہڑی منا تھوڑے نالوں چنگا آخ کیوں؟ میں کہ اس واسطے تھوڑی دہڑی وڈی ہوتا ایمان وڈا سی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے احیاء شریف دے اندر فرمایا داڑھی ویخ کے بھول نہ جاویں بکرے دی بھی داڑھی ہوندی نہیں بکرے دی داڑھی ہو ہوں جو داڑھی نال ہی ساری گل ہوے تو پھر بکرے نو اسا کی سمجھیے؟ مفتی اقبال کی سمجھیے بکرے نو؟ قوموں ویخ ایمان ہے نا پہ بولتا ہے نا، ایمان ہی پہ بولتا ہے۔ ہاں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی؟ توجہ لال بولو سبحان اللہ۔ وہ تے سلطان بھی اسلام دے ہون دے تاں ہے تے سلطان بھی کفر۔ اچھا ہوں نیت نہ فاسد کر دیتی ظالمان۔ ارادہ نیت انما الاعمال بالنیات، عملاں سارے دا دار و مدار نیتاں سے۔ جب نیت ڈھڈ ہوئے رب دی طرفوں تے عذاب ہے کہ دین نو ذریعہ بنایا ہی، ارادہ کیتا ہی کہ میں اس دین نو استعمال کر ویچ کے تے میں حکومت دی مرضی نال چل کے تے ٹکر کماواں گا، میں تھڈو پڑھدا ہی اس واسطے پیاواں۔ اچھا ہن ایمان نال دسو اے غرض جویں دائی بال کڈ دی میں تے اوویں کڈی ہے کہ نہیں؟ ہے تو آدھے نہیں کتنے لکھی آ؟ میں کیا یہ غرضاں تھوڑے دل دی اندر والی کتاب تے لکھیا تساں ان گلاں شرارتی ہو باہر لکھنیاں سن، تساں دل دی کاپی تے لکھیاں ہیں۔ اللہ دے فضل نال تاں تہاڈی دل دی کاپی چو فوٹو کاپی کر کے تے لوکاں اگے رکھ چھڈیاں۔ اچھا ستویں غرض میں لکھی علوم دینیا کو ناقص کرنا بلکہ ختم کرنا۔ کنے بھائی جدوں مقصد ڈپلوما حاصل کرنا تے حکومت لگنا رہ گیا تو ہوں منڈیاں نے کوشش کرنی ہے بھئی تھوڑا جا نصاب ہو تے حکومت بھی ایویں رکھیا چھوٹا موٹا نصاب ہوئے چھیتی نال مکاؤ ڈپلوما لو کسی ایم این اے نو ٹکرو سر تھوڑی مہربانی میں پگ بننا ہے
مینو کدوں لبھی نہیں پئی تو تھوڑی مہربانی تو یہاں بے زمیران اینا بھی نہیں حیا آئی کہ آقا نے فرمایا ہے بیسل عالم علی باب الامیر کہ بدتر رہے ہو عالم برا ہے ہو عالم جڑا امیر دے بوئے تے رلدا پھرے اس بے ضمیرو اے تے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا وانگوں انج دے بے پرواہ ہوندے سنو ہاں جی اے چٹائیاں دے بیٹھدے سن تے جگ دے بادشاہ انہاں دے کول آ کھڑدے سن تے ہاتھ ملانا گوارا نہیں سن کردے مولانا سردار احمد صاحب دے بارے گل مشہور ہے کہ علاقے کا ایس پی آ کھلوتا آپ حدیث پڑھا رہے سن آپ ویکھیا ہی نہیں ویکھیا ہی نہیں کون آیا بیٹھا ہے حدیث رسول دے اتنے نے مگن رہے نے ظالمو اج حدیث رسول پڑھن والا رلدا پھردا سارا کندے بوئے تے جڑا زانی ہے شرابی ہے زندیق ملحد بے دین ہاں جی چھٹیا پھوکیا دجال کذاب مکار ہر لانتی صفت اس دے وچ ہاں جی اے عالم گیا کھڑے تہاڈا بنایا مصنوعی عالم ہو کہ ڈپلوما میں نے لے لیا سند میرے کولے سر لوا چھڈو گے وہ آدھا کل آویں اچھا جی سب مہربانی جی عالم انہاں دا پھر پوچھڑ لتاں پا کے لوسی کتے آنگو پھر آ گیا کاظمی صاحب حضرت صاحب فلانے صاحب قبلہ صاحب یہ صاحب وہ صاحب میں گیا تھا انہیں میری سنی نہیں انہیں آ کے کل آ کے اچھا چلو ٹر جا بھی خیر ہے میں انہوں فون کراں گا کسی طریقے ہو سکتا من جائے سر ہیلو خان صاحب سردار صاحب کی بلا حضور اصل بھی تے خادم بیٹھے ہیں کوئی ادھر بھی توجہ کر لی کرو جی کی فرمان کی آخ دو وہ سی کل خادم تا آیا سی تو انہوں نوکری چاہیے سی تو پتا پھر تو اصل سنیا کوئی ویکنسی تے کول خالی سی تاری مہربانی آہو حضرت صاحب ویکھاں گے بھابی ادھروں ہر طرح کے بندے آتے ہیں بھابی بھی آئے ہیں شیعہ بھی آئے ہیں بھابی بھی آئے بریل بھی آئے سارے آئے بہرحال ویکھاں گے ٹھیک ہے پھر اج پھر پہنچ گیا پہلو جڑا کھڑا سی دربان پیچھے مار اتار چڑھے آتے جے اچھا جی اچھا ٹھیک یہ عالم دی خدمت پہ ہوں لاکھ دی لعنت ہو جائے آلما تے اور دلہ تو دین دی خدمت نہ کر تو ٹوکرا چک دین دا محافظ رب دین رول تے نہ کتا بے غیرت محمد مستفا دے دین نو بے پرواہ فقیر چاہیے نے انج دے لوکاں دے امیراں کتیاں خنزیراں دے دروازیاں تے رلن والے دلے نہیں چاہیے یہ عالم نہیں یہ خنزیر نو خنزیر کی آنکھیں کتے نو جی میں کتے نو ہڈی پہلو لتر ماریا کردہ دے پیچھا عالم صاحب نس گیا اگلے دن آیا پھر پوچھل سر تاری مہربانی کسے پاس لا چلو کنے پیسے لگن گے میں اتو پتو کر لینا کوئی مسئلہ میں گڑا ایک بات یاد رکھ عالم صاحب دی ساز باز بھی ہوتی ایک بات یاد 50,000 روپیہ منگنا 50,000 25,000 روپیہ فلانے نے دینا 5,000 10,000 فلانے نے دینا میں تو اچھا چلو میں اپنی ماں دیا ٹوما ویچ لینا یہ جڑے تماشے میں اکھی نال ویکھن تمہیں وہ پہ سنا ہے ایمان نال دسو کاری جا صاحب کی بلا ایمان نال دسو ہے کہ یہ حشر ہوتا ہے اور سجنا صدقے جاواں میرے گل چیتے آ گئی امام غزالی سرکار نے گل لکھی حضرت عمر بن خطاب حکومت بھی اسلامی بادشاہ بھی سراپا قرآن دین شریعت دے ہر بندے مومن دی عزت کرن والے سن اوہو جا مبارک حاکم جنہ دی خدمت کرنا جنہ دے دربار تے تر جاونا بھی سراپا عزت ہے کیونکہ صحابی رسول ہے
ولی دے دربار تے رلنا جویں عزت ہے، نبی دے صحابی دے دربار تے رلنا اس نالوں ود عزت ہے۔ حضرت عمر دے کول ایک شخص گیا، حضور مینوں اپنے حکومت دے اندر کسی پاسے شامل کرو، آپ فرماندے نے علم پڑھیا ہی؟ اس آخیا نہیں، فرمایا علم نبی پاک دی شریعت دا پڑھ گیا۔ علم پڑھن جدوں گیا وے حضرت عمر نو پھر ملیا، آپ فرماندے نے وہ حکومت پھر علم پڑھ لے جاندا ہے، ہاں آپ فرماندے نے پھر آیا نہیں عرض کردا لجپالا جدوں علم پڑھیا وے ہن تہاڈی لوڑ ہی نہیں رہی۔ علم دی تے شان معلوم ہویا، علم نہیں تے حکومت دا طالب رہنا، کسے پاسوں لب جائے کوئی نہ کوئی نکر۔ علم آیا، حق کھلیا، پھر طلب ادھر دی نہیں، پھر آخرت دی ہو جانی، پھر کادی طلب، پھر غلامی اس مولا دی کرنی، ختم۔ علم دستا ہوئی تے غلامی انگریز دی، پھر اتوں ہوں یہاں ظالما کیا کیتا، جدو مقصد بنایا نا نوکری ڈپلوما، حکومت نے نصاب چھوٹا چا کیتا، پہلوں عالم پڑھتے سن 25 سال 20 سال، تے عالم بنتے سن ہو حدیثاں قرآن شریعت اسلام دی روح تک پہنچن والے۔ نفس مزکا ہوندا سی، روح مصفا ہوندی سی، نفس مزکا ہوندا سی، صدقے جاواں۔ ہاں جی، طالب دنیا تے کجا قسم خدا دی دنیا دی ہوا بھی وہ لوگ پسند نہیں سن کرتے، تے شریعت تے اسلام دے اندر پورے ماہر فقہ، کوئی مسئلہ آ جانا انہاں برجستہ اس لیے جواب لکھ کے مارنا۔ ہاں جی، حوالے ہر شے ذہن چونے۔ ہاں جی، نبی پاک سرکار دے شریعت احادیث مبارکہ لکھاں ہزاراں زبانی یاد ہونیاں۔ پھر جدو مقصد بنیا ڈپلوما تے نوکری، نصاب ہو گیا چھوٹا۔ ہوں کسمیا پیانا نصاب چھوٹا ہوندیا ہوندیا نوبت اتنے آ گئی ہے کہ جیڑیاں کتاباں اساں پڑھیاں نا، اساں میں اپنی گل پہ کرنا، اساں پڑھیاں نا، پاویں پڑھیاں سرسری، اساں انہاں بزرگاں کو نہیں پڑھ سکے جیڑی سابقہ ساڈے امام احمد رضا تے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا ورگے جویں پڑھتے رہے، اساں ان تے نہیں پڑھ سکے۔ پڑھیاں جیڑیاں اج والے بئیمانہ تنظیم والے وہ ویکھیاں بھی نہیں، جیڑیاں اساں پڑھیاں تے جیڑیاں ساڈے بزرگاں پڑھیاں پھر وہ اساں نہ پڑھیاں۔ علم چھوٹا ہوندا 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 اج ایتھے تک پہنچ گیا ہے کہ مفتی جڑے بیٹھن قسم خدا دی کر کے آنا جاہل کٹے، کوئی سمجھ ہے نیم ملا خطرہ ایمان تے نیم حکیم خطرہ۔ ہوں میں یہ غرض جڑی کڈی تے انہاں دے او نوکر ہون تے نصاب سارا جو کچھ بنا کے جویں نہ قبول کیتا لیا ان دے وچوں، لیکن وہ نہیں منتے، محمد نے اپنے آپ گل لی تھی، کدھر لکھی تھی، لکھی کتنے تھی؟ وہ یہاں دا بٹھا گول ہوے، انہوں نے دسو یہاں دا کی علاج کرا میں، چوہے مار گولی دیا؟ پھر آدھے نے اگر چشتی سخت بڑا بولتا بھی سخت کیوں نہ بولا، جس کتے کے کان چون کیڑے نا ان کا علاج موڑی ہوئی ہوتا ہے کہ زہر سٹو، یہ نہیں جانے کیڑے ایویں، یہاں کیڑے پے پے نے، ہوں میں کرا کی؟ ظالموں داد دین دی بجائے صرف منافقت کر کے ڈھیس بن کے انادن مقابرتن سرکشی کر کے اینا کہہ چھڈیا ہے، اپنے آپ کر لی تھی کتنے تھا تو نہیں لکھی، بس 2 لفظ چ لکھے اترے ہو تے کول کھ ہوندا تو سب دلال نال ثابت کر دے کہ غرضاں تیریاں غلط نے، یہ مقاصد غلط نے جے تو بیان کے مقاصد نہیں حکومت دے، انگریز دے مقاصد نہیں سن، جنرل دیال تک چال دے مقاصد نہیں سن، تہاڈا حق کیا بنتا سی؟ تو اتری دے تے کول گل آئی نہیں، اپنے آپ لکھ لیں۔ اور میں نے خود شرف صاحب آخیا، شرح جامی کتاب پڑھی سی، شرح جامی نکل چکی، درس نظام نصاب کو نہیں۔ باقی انہوں نے جو احادیث مبارکہ انہیں ایک ہی کیتا ہے، 2-4 حدیثاں دے صفحے چ رکھے،
اندر چکر آدھے دورہ، پھر مفتی ہاں دورہ، دورہ کا مطلب جان دیجیے ورکم ہو گیا، ورکم ہو گیا، ورکم ہو گیا، پھٹے منہ نبی پاک سرکار دا فرمان یہ ہوئی چاہتا ہے بے غیر تو حدیث دے دورے نہیں ہوندے، حدیث رسول ہے دے ایک ایک لفظ دے اوتے پہرا دے کے نبی دے راہ نو سمجھنا ہوندا ہے۔ تا کر کے ملا مینوں آکھیا لا تسبوا الشیطان، شیخ الحدیث انوار العلوم دا کہ لا تسبوا الشیطان، حدیث میں آیا ہے کسی شیطان کو بھی گالی نہ دو، تو ہمیں گالاں کٹی جانا ہے۔ یہ ہن مکالا ویکھو شیخ الحدیث دا۔ میں پھر لاہور ملتان میں گیا، اتے خدمت کی، میں جی ملتان میں کیا ملا کی آنے لا تسبوا الشیطان، شیطان نو گالا نہ دیو، میں کیا میں پوچھنا وا جدو نماز پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے رجیم گال ہے کہ نہیں؟ رجیم مانا ہوں لانتی مردود۔ میں کہ مولی جی یہ تیرے نزدیک گال ہے کہ نہیں؟ جے گال نہیں ہے تعریفی کلمہ ہے تو میں تینوں آنا رجیم صاحب۔ میں کہا ملا تسا دورہ کیتا ہے، دورہ تانوں پیا دورہ، تسا ہن کھلو نہیں سکتے، تہاڈا ذہن صحیح گل سوچ سکتا ہی نہیں، حدیث رسول دا صحیح معنی کر سکتا نہیں، تسا حدیث دے دورے کیتے، میں حدیث نو پڑھیا ہے۔ اور میں کسے کول نہیں پڑھیا، میں اپنے آپ پڑھیا، اللہ دے فضل نال جڑی رب سونے میں سمجھ دیتی، میں اس سمجھ نال حدیث رسول نو پڑھیا ہے جی۔ اس واسطے میں کہ ملا جی اور تو دس قرآن فرماندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالی دی پناہ لو، ہاں جی شیطان نو آکھو رجیم۔ تو ہوں یہ دس مولی جی تو آنا شیطان نو کچھ آکھو نا، تو تے حدیث قرآن نو آپس لڑا چھڈیا، تے ہن نماز بھی ساڈی گئی، کیونکہ نماز دے اندر اعوذ باللہ پڑھنی پیندی ہے، تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وچ شیطان نو گال کڈ دیا، تے گال کڈن نال جناب مطلب ہے اے ہونا ہے حدیث کے خلاف، تے اسا حدیث کے خلاف نماز دے وچ کرنے ہاں، تے ساڈی تے نماز نہ ہوئی مولی جی مڑ تیری نماز تے ہوئی نہ، لہذا ہن نماز انج دی ایجاد کر جے وچ کوئی تو آ کے تہاڈا محبوب ابلیس جڑا ہے نا اس دی تعریف ہوے۔ ہوں انہوں آخو سارے مفتی کٹھے ہو کے تنظیمیے کٹھے ہو کے تے چشتی دے سوال دا جواب دو۔ تو میں کیا مر رہے تے آ حدیث پڑھنے والا تین مطلب دستے حدیث رسول دا، جی ہر شے اپنے ٹکانے تے نہ آئے تو مڑ پوری حدیث پڑھ نبی پاک سے کھا جاندے نے وہ ٹھل جو ہے لنگر تنن دے بادشاہ نے نا، یہ لنگر یہ حدیث قرآن نو بھی لنگر سمجھ کے تن جاندے۔ ہوں ویخ اگلے لفظ نہیں پڑھیں گے، حدیث دے پورے الفاظ جامع صغیر دے اندر نے، کنز الامال دے اندر نے، نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ۔ سونے نبی نے فرمایا شیطان نو گالی نہ دو اور اللہ دی پناہ لو اس دے شر تو۔ ہن سجنا اس حدیث دا معنی ہے شیطان جدوں وسوسے پاوندا ہے غلط خیال پاوندا ہے، گال کڈ کے انہوں دفے نہ کر، اس دفے نہیں ہونا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، جدوں اللہ دی پناہ لوے گا گال بھی نکل جانی ہے، شیطان دور بھی ہو جانا ہے۔